السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، آج تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی۔ انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان کے دشمنوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے افغانستان کی حکومت کو للکارا اور کہا کہ آپ کی زمین جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، بلکہ جو دہشت گرد آ رہے ہیں ان میں بھی اکثریت افغانیوں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے جو فتنۃ الہندوستان ہے اس کی جو بلوچستان میں کارروائیاں ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا اور باقاعدہ شواہد دے کر بات کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے ایک کلیئرٹی دکھانی شروع کی ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور یہ جو پاکستان کی سرحدوں پر اور پاکستان کے شہریوں کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے جتنی واضح کلیئرٹی اس وقت کی فوجی قیادت کے اندر ہے، وہ بدقسمتی سے پچھلے زمانوں میں اس طرح سے نہیں تھی۔ اس کا سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، چیف آف ڈیفینس فورسز، اور جس طریقے سے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر گفتگو کرتے ہیں، ایموشنز بھی ہوتے ہیں، حقائق بھی ہوتے ہیں، ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ڈیٹا بھی ہوتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا شاندار کمبینیشن تھا آج ان کی پریس کانفرنس کا۔ لیکن چونکہ ہمارا کام جو ہے وہ تجزیہ کرنا ہوتا ہے چیزوں کا، اور ہم کچھ بعض اوقات نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ کے بغیر تو کوئی چیز جو ہے وہ کوئی چیز اس کی پوری تصویر بنتی نہیں ہے، اور اس کریٹیکل تھنکنگ کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے طاقتوروں کو، کیونکہ اس کے بغیر ایک سوسائٹی کی زندگی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ وہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا نا اپنے شکوہ اور جواب شکوہ میں کہ اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ یعنی جو تعریف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کچھ گلہ بھی اگر ہے تو وہ بھی سن لینا چاہیے۔ آج جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب فرما رہے تھے کہ جس برے طریقے سے دہشت گردوں نے پاکستان کے وجود کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ان کے جو ہماری مسلح افواج ہیں، پولیس ہے، جو قربانیاں دے رہی ہیں، تو ان کا وہ انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور سلام بھی پیش کیا گیا شہداء کو، سب نے اٹھ کے سلام پیش کیا۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک چیز مسنگ تھی وہاں پہ۔ وہ مسنگ یہ تھی کہ جو اس سے پہلے ہمارے سیولینز نے، ان سیاسی جماعتوں نے جو قربانیاں دیں اور ان دہشت گردوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا ان کے خلاف، جس طرح سے کلینزنگ ہوئی، پولیٹیکل کلینزنگ ہوئی پی ٹی آئی اے این پی کی کے پی میں، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لیے ایک راستہ بھی ہموار ہوا، اس میں ہمارے دوستوں کا بھی ہاتھ تھا، اور ان لوگوں کو سلام پیش کیے بغیر، اور سوات کے ان لوگوں کو سلام پیش کیے بغیر جن کے اوپر طالبان نے تشدد کیا، اور اس وقت طالبان کو کسی نے نہیں روکا تھا، آپریشن بہت بعد میں ہوا تھا۔ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں 2007 اور 2008 کی حکومت جو کہہ رہی تھی آپریشن کریں، تو ہماری ملٹری آپریشن نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت جو وہاں پہ سوات میں جو قتل عام ہوا فنکاروں کا، عوام کا، اس کے اوپر بھی ہمیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب واپس آ رہی تھیں، ان کو جس طرح سے اسامہ بن لادن اور یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگوں نے اور ان لوگوں نے نشانہ بنایا اور جس طریقے سے ان کو شہید کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس موقع پہ سلام کرنے کی ضرورت تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ نے ان کو خارجی کہہ دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف خارجی کہنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا جب تک ایک پولیٹیکل ویل، لوگوں کا کلیکٹیو کانشیسنیس، وہ ساری مل کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، سیکیورٹی فورسز بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں صرف یہ ہے کہ ایک میرا دوست ہے، وہ پڑھتا بہت جی کافی کتابیں پڑھتا ہے، ادب کے ساتھ اس کا ہے کاروباری بندہ، لیکن ادب کے ساتھ اس کا ہے۔ جی جی وہ میرا کلاس فیلو رہا ہے۔ جی جی
وہ میرے ساتھ 2-3 دفعہ نا، میں جمعے کو جمعے جاتا ہوں، 2-3 دفعہ اس نے یہ خارجیوں کے بارے میں مجھے بات بتائی کہ خارجیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ خارجی کون. جی جی. تو میں اس کو کہتا تھا یار یہ لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے، لیکن پھر کبھی تو اس سے بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دہشت گردی میں آج کل خارجی کا نام آ رہا ہوتا ہے، مستقل آ رہا ہوتا ہے. پہلے بھی آتا تھا لیکن اب ذرا زیادہ آ رہا ہے. تو پھر آج میں نے اس کو کہا، میں کہ یار بریف سا مجھے بتا دو کیا ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے یہ خارجیز کا، یہ خارجیز کا. تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو اصطلاح استعمال ہوئی تھی نا، پہلی مرتبہ ہوئی تھی، یہ 3 جنگیں ہوئی تھیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ شام. بدقسمتی سے اسلام میں کچھ ایسی جنگیں ہوئی ہیں جن کا ہم ذکر کم کرتے ہیں. مطلب یہ جنگ ہو رہی تھی حضرت علی کی، عائشہ بھی، حضرت معاویہ بھی، یہ آیتیں تھے. تو جنگیں جس تسلسل کے ساتھ ہو رہی تھی نا، تو ایک لشکر کشی کر رہے تھے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ لشکر کشی کر رہے تھے، کوفہ سے شام جا رہے تھے. تو درمیان میں ایک نرواں، یہ ایک علاقہ آتا ہے، وہ نرواں سے کچھ لوگ سامنے آ گئے. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی وہاں کی بات ہو جہاں سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے، یا یہاں کی بات ہو جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، اس میں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اگر یہ چلتی رہی تو پھر ہم شاید صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. انہوں نے ریزسٹ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ بھئی اگوں ہٹو یار، جان دیو تسی. انہوں نے کہا جی کھلوتے ہیں. وہ لڑ پڑے تھے حضرت علی کے لشکر کے ساتھ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکر کے ساتھ لڑ پڑے تھے. اب یہ بات ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی خارجی کے ساتھ کسی کی بھی. اب یہ بات یہ کرنے والی یہ ہے کہ جب خوارجی جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پاکستان کہاں پاکستان اور کہاں پاکستان کے رولر یا کوئی بھی حکومتی جماعت. خارجی کا یہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا، یہ اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے کہ میرے خیال میں ان سے بات نہیں ہو سکتی. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات چیت نہیں ہو سکی تھی، انہیں نہیں پتا کہ کیا یہ برگزیدہ شخصیت ہے جو کھڑی ہوئی ہے. تو خارجی کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، یہ اب ان کے لیے مسئلہ کیا بنے گا؟ مسئلہ وہ بنے گا جس پہ آپ بھی کئی دفعہ بات کرتے رہے ہیں، دوسرے بھی کرتے رہے، کہ آپ نے ان کو موقع دیا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. جب ان کو موقع ملے گا، اگر آپ مجھے موقع دیں گے، میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے، تو میں مضبوط بھی ہوں گا. میرا مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ میں آپ پہ وار کروں گا. یہ وار کرتے ہیں، یہ رکتے نہیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر سکرین پر موجود ہے. ہاں صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب وہ حکومتیں، وہ زمانہ اور تھا جب لشکر لے کر جاتے تھے حکمران فرما روا یا بادشاہ یا شہزادے یا مطلب حضرت علی کا جو آپ نے ذکر فرمایا. آج کی ریاست جو ہے وہ ایک منظم ریاست ہے جس کے پاس مونوپلی آف ویپنس، مونوپلی آف پاور جو ہے نا، وہ ہماری ملٹری کے پاس ہے. منظم فوج ہے اس وقت ہماری. اچھا، منظم فوج کی موجودگی میں نہ تو کسی جہادی کا کوئی تصور ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی خارجی ہونا چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاد کا کام جو ہے یا ملک کے لیے لڑنے کا کام جو ہے وہ ایک ملٹری کو سونپ دیا گیا. ان کو پاکستانی قوم ان کو تنخواہیں دے رہی ہے اس ملٹری کو. تو ہمیں کوئی جہادی نہیں چاہیے. ہم نے جن جہادیوں کو ایک پیرالل ملیشیا بنانے کی پالیسی بنائی تھی، ان لوگوں کو بھی تو کسی وقت کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا نا. ہم نے ان کو بنا لیا، اور جب وہ جن کو آپ نے جہادی بنا کے
ورلڈ مارکیٹ میں دہشت گرد بنا کے چھوڑ دیا اور آپ نے ان کو فنڈ کرنا چھوڑ دیا تو ان کو انڈیا نے فنڈ دینا شروع کر دیا. جب انڈیا نے فنڈ دینا شروع کر دیا یا دنیا کی کسی اور طاقت نے فنڈ دینا شروع کر دیا, اب آپ نے کہہ دیا وہ خارجی ہے. تو نہ تو جہادی کا تصور آج کے اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے. آپ نے ذکر کیا کہ ایک وقت وہ تھا 2013 کے الیکشن تھے یا 2008 کے الیکشن تھے؟ 2008 کے الیکشن تھے اور اس کے بعد 2013 کے بھی الیکشن تھے جو کہ دہشت گردوں نے ان کو مینج کیا تھا. اس میں کیا ہوا کہ 3 جماعتیں تھیں جی, ANP تھی, پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور MQM تھی جن کو نشانہ بنایا جا رہا اب یہ ویری اسٹرینج کہ الیکشن کیمپین کے دوران جو ٹارگٹ ہو رہے تھے وہی 3 جماعتیں ہو رہی 3 جماعتیں ہو رہی. ہمارے لیے تو سوچنے والی بات تھی کہ یار یہی جماعتیں ٹارگٹ ہو رہی. مسلم لیگ نون اور PTI کو کوئی خطرہ نہیں تھا. نون اور PTI دونوں کو تو ایسے تھا جیسے انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا. اور جماعت اسلامی, ٹھیک ہے, نہیں میں بڑی جماعتوں کی بات کروں گا. بڑی جماعتیں نئی طالبان کی ایک دفعہ جب مذاکرات کی بات ہوئی تھی نا ان سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان پہ, منور حسن پہ اور جو مسلم لیگ نون والے ہیں ان کے اوپر ہم منور حسن کا نام اس لیے لے لیا ہوگا کہ اسلام کا نام وہ بھی لیتے ہیں اور جماعت اسلامی بھی لیتی ہے. ادروائز میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو جن کو ووٹ ملتا ہے جو حکومتیں بناتے ہیں, جی بالکل, یا خود بنا لیتی ہیں یا پھر اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنا دیں. جی جی, تو 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں, ایک مسلم لیگ نون تھی اور ایک PTI تھی جس کی طرف انہوں نے دیکھا ہی نہیں. جی اور ٹارگٹ کس کو کیا ہوا تھا؟ ANP کے بندے ماری جا رہے تھے, جی جی جی, پیپل پارٹی کے بندے ماری جا رہے تھے اور MQM کے بندے مارتے جا رہے تھے. اور وہ الیکشن کیمپین کے دوران, یعنی کہ اس دوران میں یہ 3 جماعتیں اس طرح سے کیمپین نہیں کر سکیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت کے الیکشن کمیشن ہی یہ تھے طالبان, یہ جو جہادی تھے. دیکھو نا اب اس سے کیا ہوا, اب آپ کو ملتی ہے شے. Yes. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ شے ملتی ہے کہ یار بڑے طاقتور ہیں, طاقتور ہون نہ ہون ان سے لوگ ڈرتے ہیں. بالکل بالکل. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر یہ جو ہمارا جس کو جیل میں آپ لوگوں نے ڈالا ہوا, مفت میں ڈالا ہوا بیچارے کو, جس کو کافی لوگ مرشد بھی کہتے ہیں, ان کی وجہ سے میں بھی اس کو مرشد کہتا ہوں, عمران خان جڑا اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا, پتہ نہیں اگلے ہمارے کیمرہ مین کی طرف نہ دیکھیں, آپ اپنی بات جاری رکھیں. نہیں دیکھ رہا, ان پہ مجھے ترس آتا ہے. ترس آتا ہے کیونکہ یہ خوشیاں اپنے ہاتھ سے ودا کر چکے ہیں. جیسے وہ دلہن نہیں رخصت کرتے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خوشیاں رخصت کر دی کہ ہمارا دکھ اور سکھ جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں مقیم ہو گیا. اڈیالہ جیل میں اکیلا نہیں ہے عمران خان, ساتھ ان کی خوشیاں بھی رہتی ہیں. ان کی خوشی اور غم بھی وہاں پر قید ہیں. اب اسی کے ساتھ ہے کہ وہ باہر آئے گا تو ان کی خوشیاں لوٹ آئیں گی, نہیں آئے گا. اب اس نے کیا کیا مرشد نے, باقی سیاسی جماعتوں کی نسبت اس نے کہا میں تھوڑا یا آگے چلا جاؤں. اس نے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملالہ یوسفزئی تھی, اس کا بعد میں اتنا نام ہو گیا کہ اس کو نوبل پرائز بھی مل گیا اور پھر دنیا میں اس کا نام ہوا. یہ بیچارے عمران خان کی بدقسمتی ایک اور بھی رہی ہے, کبھی غور کیجئے گا اس کا ٹریک ریکارڈ. آپ یہ ایک بہت بڑی بات اپنے وقت میں کر جاتا ہے, بعد میں خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام اسی وقت ہونا تھا. تو جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے یہ بات اسی وقت کرنی تھی, اگلے دن ہی پٹھی پہ جاندی. ملالہ یوسفزئی کا کیس نہیں ہوا تھا تو عمران خان نے ویسے ہی وہ آ کے نا تو طالبان میں خارجی بھی ہوں گے, ان کے حق میں بات شروع کر دی. اس کے کچھ ہی دنوں بعد, کچھ ہی ہفتوں بعد ملالہ یوسفزئی کا کیس ہو گیا. وہ واقعہ رونما ہو گیا, پوری دنیا میں ملالہ یوسفزئی کی بات ہو رہی. ان دنوں میں پھر عمران خان کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا کہ میری ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. دوسری مرتبہ باز نہیں آتا. اچھا, عمران خان کے بارے میں تھوڑا سا میں بھی بتا دوں کہ وہ سوچتا کچھ اور ہے, اس کا نظریہ کچھ اور ہے, لیکن بات کچھ اور کرتا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جو ڈائیکاٹمی ہے نا ان کی, مثلا میں آپ کو سمپلی بتاتا ہوں کہ جب وہ ایک ہی بندے کے گھر گیا تھا جس کو دہشت گردی کے نتیجے میں مارا گیا تھا, وہ سلمان تاثیر صاحب تھے. ان کے بچوں سے وہ ملنے گیا تو میڈیا سارا باہر تھا. تو جب مل کے آیا تو اس نے کسی سے بات نہیں کی اور چلا گیا. تو کسی نے کہا کہ اس موقع پہ آپ تھوڑا سا کوئی میڈیا سے بات کر لیتے. تو اس نے کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزوں میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ اس کے نتائج بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور ہمارے یہ جو پورے اسرار قسم کی شخصیت نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت کون سی بات کرنی.
یہ میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں یہ کوٹ کیا تھا کہ 2013 میں انہوں نے دی ٹیلی گراف جو نیوز پیپر ہے برطانیہ کا، بڑا پاورفل نیوز پیپر ہے، اس میں انٹرویو دے دیا اور کہا کہ بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں طالبان نہیں. ہاں آپ نے ذکر کیا، میں نے ذکر کیا تھا نا. اب یہ اس نے 2013 میں بات کی تھی، 2018 میں طالبان کی اپنی کتاب آ گئی مارکیٹ میں. انہوں نے کہا پہلی مرتبہ 2007 کے بعد 2018 میں، یعنی کہ 11 سال بعد انہوں نے اس بات کو کہا کہ جناب ہم نے بے نظیر بھٹو کو مارا ہے. اب یہ میری بات سنو، طالبان جب خود کہہ رہے ہیں کہ اسی ماریا، آج تسی صفائیاں پیش کر رہے ہو جی کہ آپ دیکھ لیا کرو کہ جب آپ بات کرتے ہو تو آپ کی بیس، انفارمیشن کی بیس کیا ہے، آپ کے پاس انفارمیشن صحیح ہے نہیں صحیح ہے، احتیاط کیا کریں نا. آپ منہ اٹھایا ٹھک کر کے کر دیا. وہ جو نیوز پیپر تھا برطانیہ کا، انہوں نے اپنے کامنٹ میں لکھا تھا کہ یہ عمران خان کی اس بات سے یو این کمیشن کی جو انکوائری تھی، انویسٹیگیشن تھی، اور پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو انکوائری انویسٹیگیشن تھی اس کی نگیشن ہو جاتی. اگر اس کی بات کو مان لیا جائے کہ طالبان نہیں تھے بے نظیر بھٹو کو مارنے والے. اب دیکھو نا، وہ ان کو کئی دفعہ عمران خان کو نہیں پتہ چلتا وہ کیا بات کر گئے، وہ بعد میں ان کو احساس دلایا. لیکن سر کئی معاملات میں بڑا سیانہ ہے. دیکھو جی، اس نے اکوڑا خٹک کے مدرسے کو جب بھی یہ اقتدار میں آئے پی ٹی آئی میں، وہاں پہ ان کو کروڑوں روپے کی امداد دی، صرف اس لیے کہ وہ ان کے لوگوں کو تنگ نہ کریں. ایک اور وجہ تھی، چھپی ہوئی وجہ میں جانتا ہوں. جی جی جی. مولانا سمیع الحق مرحوم، میری بڑی گپ شپ تھی ان کے ساتھ. اچھا. چھپی ہوئی وجہ بلا کیا تھی؟ چھپی ہوئی وجہ مولانا فضل الرحمان تھا. مولانا فضل الرحمان اور سمیع الحق، ہاں یہ سیاسی بھی ایک معاملہ تھا، وہ معاملہ تھا، لیکن اس کی وجہ سے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو اب خیر ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے. اس سے پہلے اس کو ڈیزل اور یہ وہ ڈیزل 10 سال مسلسل 2014 سے 2024 تک اس کو ڈیزل کہا جاتا تھا. اب یہ بات ہے کہ وہ جو ہوئی تھی نا، جب آج پھر وہ سچویشن آئی ہے جب چونکہ عمران خان ہو، پی ٹی آئی ہو، مرشدی گروپ ہو، ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے مرشد کو چھڑوا نہیں سکتے. ان کو رہ دے کے کہیں تھوڑی سی امید جب ہوتی ہے نا، تھوڑی سی چھوٹی سی، اس کی طرف چل پڑتے ہیں. کہ وہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ اگر ہسٹری میں جائیں تو یہ جیلوں پہ حملے کرتے رہے. انہوں نے جیلوں پہ حملے کر کے اپنے ساتھی چھڑوائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی جیلوں سے. یہ ٹریک ریکارڈ ہے گا پاکستان کی جیلوں سے. اب وہ مرشدی گروپ یا پی ٹی آئی امید لگا کے بیٹھا کہ شاید کوئی لشکر نکلے طالبان کا، وہ اڈیالہ جیل پہ حملہ کرے تو جیسے اپنے ساتھیوں کو چھڑواتے تھے ہمارے مرشد کو بھی چھڑوا دے. یار یہ تو پاسبل ہی نہیں نا. اب وہ طالبان کو اگر ٹرمپ سمجھتے ہیں جس نے جا کے وینزویلا میں جا کے 2 بندے اٹھا کے لے آیا، طالبان کے پاس نہ وہ اکوپمنٹ ہے، نہ وہ طاقت ہے، نہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں، یہ تو بھول جائیں. اچھا، لیکن یہاں پہ ایک بات میں ضرور کروں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی گزارش کروں گا اگر ان کو غصہ نہ آئے. بات یہ ہے جناب کہ آپ نے 2 باتیں ایسی کیں. دیکھیں، بعض اوقات آپ کو ہماری مسلح افواج کو اور ہماری آئی ایس پی آر والوں کو بعض چیزوں پہ غصہ آتا ہے جی کہ فلاں صاحب نے لمٹ کراس کر دی، اس نے نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن گیا، وہ یہ ہو گیا. لیکن یار آپ کو بھی پولیٹیکل تھریٹ نہیں بننا چاہیے کسی کے لیے، کیونکہ آپ ایک متفقہ ساری قوم کی فوج ہو نا، کسی ایک سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہو. جب آپ ایک سیاسی جماعت کے خلاف کوئی بھی پوزیشن لیتے ہو نا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے آؤٹ آف پرپورشن. ایک پولیٹیکل پارٹی چھوٹی پارٹی ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی ملیشیا نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، وہ ملٹری کے سامنے کھڑے ہو بھی نہیں سکتے. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے نیریٹو بناتی ہے، تو اس بات کو آپ اگر نہ کرتے، آپ کا وزیر داخلہ کر لیتا، سول گورنمنٹ کر لیتی، کوئی منسٹر کر لیتا، کوئی مذہبی امور کا منسٹر کر لیتا، آپ کا کوئی اسپوکس مین ایسا کرتا جو سویلین ہوتا تو وہ زیادہ اچھی بات ہوتی. آپ کو شاید یہ نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ یہ کس جگہ پہ بات ہوتی ہے، یہ اس جگہ پہ بات ہوتی ہے جیسے انڈیا نہیں ہے. ہاں، انڈیا میں ٹھیک ہے، نریندرا مودی کی وجہ سے پچھلے کوئی کافی سالوں سے ایک نیا انڈیا ہمیں ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں، ایک ڈکٹیٹوریل
ایک آمرانہ اس سے پہلے انڈیا. ہمیں وہ انڈیا نظر نہیں آتا تھا. جی جی. انڈیا واقعی ہمارے ساتھ جنگیں بھی ہوں جو بھی ہو, ہمارے ساتھ دشمنی بھی ان کی برقرار رہے, لیکن ان کا ایک لبرل اور سیکولر قسم کا جو کانسیپٹ جو تھا, تصور تھا, وہ اپنی جگہ پہ قائم تھا. نریندر مودی نے اس کو بالکل بلڈوز کر دیا. لیکن یہ انڈیا میں بات ہو سکتی ہے بڑے اچھے طریقے سے, اور وہاں پہ چون کے بات اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل پروسیس چلتا ہے, وہاں پہ ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ الیکشن ہوتے رہتے ہیں. ہاں, وہاں کوئی لیڈر جیل میں نہیں ہے, وہاں کوئی ایگزائل پہ نہیں جاتا. وہاں پہ ہمارے یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں وقفے بڑے پڑتے ہیں. ہاں, 10 سال کا وقفہ پڑ گیا, 11 سال کا وقفہ پڑ گیا, 12 سال کا وقفہ. لیکن یار اب تو یہ 2008-7 سے لے کر اب تک 20 سال ہو گئے ہیں ڈیموکریسی کو, جو بھی جیسی بھی ڈیموکریسی ہے آپ کی. اب یہ بات دیکھیں نا کہ جس ملک میں جمہوریت ہو یا الیکشنز ہو یا پارلیمنٹ ہو, وہ بالکل ابتدائیہ میں پڑی ہو. بالکل. یہ اگر انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرے تو ہماری جمہوریت, ہماری سیاست, ہماری پارلیمنٹ یہ ابتدائیہ میں ہے. ہاں, 10 سال کے بعد یہاں پر آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ, مجھے بتائیں, یہ ساری بڑی سیاسی جماعتوں کو لے آئے, یہ مسلم لیگ نون کو لے آئے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لے آئے, یہ پی ٹی آئی کو لے آئے, یہ عمران خان کو لے آئے, یہ نواز شریف کو لے آئے. ان کو پتہ ہے اقتدار کی جو تنگ گلی ہے اس میں فوج بیٹھی ہوئی ہے. جب تک فوج کا ہاتھ سر پہ نہیں ہوگا یہ جا ہی نہیں سکتے. انہوں نے اپنے دل سے مان لیا ہوا ہے. یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ چلے تو جاتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں آپ مثلا نواز شریف کا دیکھیں, حکومت میں آنے کے بعد وہ فوج کے ساتھ سدھا ہو جاتا ہے. 3 دفعہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا ہے. جو ہی حکومت میں آیا نا, بدلا ہوا نواز شریف ہم نے پایا کہ وہ سیدھا کسی ہور نال ہووے نہ ہووے, اس سیدھا فوج کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں تو عمران خان نے 3 اس کے بعد میں بتا رہا ہوں نا, اس کے بعد ایک وقت میں عمران خان صاحب وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو تقریباً ابو کہتے تھے. صبح 24 گھنٹے, صبح دوپہر بلکہ لوگ اس کو ابا وہ بولتے ہی یہ تھے صبح دوپہر نکا اور نکے کا ابا. ہاں, صبح دوپہر شام ٹی وی پہ آ رہا ہے, ہمیں آگے بتا رہا ہے کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ اس طرح تعریف کے مستحق ہیں. ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس کو ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اتنی تعریف کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی. ہاں صاحب, لیکن اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہی جنرل قمر جاوید باجوہ تھا, اور جب اس کو عمران خان کو نکالا گیا, وہ جلد سے میر قاسم اور میر جعفر بن گیا. میر قاسم میر جعفر بنا دیا. اس کو خدا قسم ایسی ننگی گالیاں پڑی قمر جاوید باجوہ کو, ان کے اپنے ابے کو پھر گالیاں دیتے ہیں وقت پہ آ کر, جب مطلب نکل جاتا ہے نا. اور نہیں, یہ بات یہ ہے کہ جب آپ ضرورت سے زیادہ کسی سے لاڈ کرتے نا, ہاں صاحب, جب آپ دوسری پارٹیوں کے اوپر پیر رکھ کے ایک بچے کو اٹھاتے ہیں, گود میں بٹھاتے ہیں, تو وہ بچہ آپ کو دلتی مارے ہی مارے. یہ بات بھی صحیح ہے. وینزویلا کی بات کی تھی, ایک میں بات کر سکتا ہوں. وینزویلا میں تو نوکری واقع میں ہنس کے بات کروں گا. اتوار کی رات کو یہ مرشدی گروپ جو پی ٹی آئی والے ہیں, جو عمران خان کے دیوانے ہیں, عاشق ہیں, مرید ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب ہمیں ایک نیا تازہ دکھ لگ گیا. میں حیران ہو گیا. میں کہا شاید ان کو کوئی اطلاع ملی ہے کہ اب آپ کا لیڈر باہر نہیں آ سکتا. میرے ذہن میں وہ بات آ گئی. کہتے ہیں خان صاحب یہ دیکھیں وینزویلا میں کیا ہوا ہے. میں کہا کوئی تھیوری آنے لگی ہے. میں کہا بتاؤ. کہتا یار یہ 1.5 سال تک ہم یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ ہمارے مرشد کے لیے کچھ کرے گا, پاکستانی حکومت پہ کوئی پریشر ڈالے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا, یا آئے گا تو اڈیالہ جیل کے اوپر 2 بندے بھیج کے ان کو لے جائے گا. کہ کوئی بھی چیز کرے گا, ہمارا مرشد باہر آ جائے گا, نہ صرف جیل سے رہا ہوگا بلکہ حکومت میں واپس آ جائے گا. یہ دیکھو انہوں نے وینزویلا کہاں آ گیا, اس نے 5 منٹ 10 منٹ میں آدھے گھنٹے رجیم چینج کر دیا. یہ گیا وہاں پر, اس کی فوج گئی ہے, بندے چکے, اور اس کے صدر کو اور اس کی بیگم کو اس کے سوتے ہوئے کمرے میں, اس کے کیا ہوتا ہے خوابگاہ سے اٹھا لایا. میں کہا اچھا یار اس نے کیا. کہندا ہے اس کو پاکستان نظر نہیں آ رہا تھا, یہ اتھے ہی بھیج دیندا. اور میں کہا اچھا میں سمجھ گیا, یہ پرانا دکھ یاد ہے. میں پھر ہنسنا شروع ہوا. میں کہا ان کا دکھ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا پھر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ یہ کام جو اس نے کیا یہ بالکل ٹھیک کیا. لیکن جب سے وہ وینزویلا میں گھسا ہے, وہ جو کام اس نے وہاں پہ کیا ہے وہ یہاں کیوں نہیں کر سکتا تھا.
پھر ایک اور دکھ ہے, چھوٹا سا دکھ ہے, اس میں سمجھ لیں کہ میں نے وہ دکھ ساتھ لگایا کہ ایک امبیسی کی گاڑی ہو, ایک جیپ ہو, ایک گڈی ہوئے, کم از کم وہ ڈیالہ چلی جاتی, مرشد کو نکالتی, ایئرپورٹ لے کے آتی, وہاں سے جہاز میں بٹھاتے اور وہ امریکہ چلے جاتے, اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ مرشد کو وائٹ ہاؤس میں رکھتا ٹل دا ٹائم کہ اس پہ سختیاں نہیں ختم ہوتی. اب یہ بھی ساتھ ایک گلا دکھ ہے, اور یہ دکھ کی شدید وہ لہر ہے جو میں محسوس کر سکتا. کیمرہ مین سارا لا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مرشد ایسے باہر نہیں جائے گا. نہیں کہ سرنگ کے ذریعے جائے گا. پتہ نہیں. لے جی, آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے, کل پھر آپ سے ملیں گے. بہت شکریہ, خدا حافظ.